بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود کی بھی آخری فصل عقوبات متفرقہ کے بارے میں ہے۔ عقوبات متفرقہ میں سے پہلی عقوبت وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ برائی کرے تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کو مختلف سزائیں ملیں گی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فعل یعنی جانور کی برائی ثابت ہوتی ہے یا تو دو عادل گواہی دیں، یا یہ ہے کہ جناب ایک مرتبہ یہ شخص اقرار کرے۔ اب اگر ایک مرتبہ یہ شخص اقرار کرتا ہے تو اس میں اس شخص پر تو تعزیر ہوگی، لیکن کیا وہ جانور بھی حرام ہوگا یا جانور حرام نہیں ہوگا؟ اگر اس کا اپنا جانور ہے تو اس پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا۔ اور اگر کسی اور کا جانور ہے تو پھر اس کی دو صورتیں تھیں، مالک اس کی تصدیق کرتا ہے یا مالک اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اگر مالک اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں اس نے میرے جانور کے ساتھ برائی کی ہے تو بظاہر اس جانور پر وہ احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا۔ اچھا، یہ تو تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں بھی کیا اس جانور کو ذبح کرنا اور جلانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں برحال بحث ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فاعل کی بہیمہ ہے تو ذبح بھی ہوگی اور پھر اس کو جلایا بھی جائے گا۔ پھر یہ کہا تھا کہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو اس کو شرح بدری کی جائے گی۔ تو برحال یہ بحث ہم مزید جو ہے کیا ہے جناب عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسری عقوبت، اگر کوئی شخص کسی میت کے ساتھ وطی کرے۔ اب وطی دونوں کو شامل ہے، یعنی اگر عورت کے ساتھ کرے گا تو اس کو زنا کہیں گے، اگر مرد کے ساتھ کرے گا تو اس کو لواط کہیں گے۔ عورت کا میت عورت کے ساتھ مصاحقہ کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ ایسا عمل نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو زیر بحث ہی نہیں لائے، یہ صرف زنا کو اور لواط کو زیر بحث لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس نے یہ برائی کی ہے اس پر تو وہی حکم ہوگا جو زندہ لوگوں کا حکم ہے، یعنی اگر زندہ عورت کے ساتھ کرتا تو اگر کوڑے تھے تو یا میت والی صورت میں بھی کوڑے ہیں، مثلا محسن نہیں تھا تو کوڑے ہیں، اگر محسن تھا تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے سنگسار کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے لواط والا حکم بھی وہی ہوگا۔ البتہ میت کے ساتھ یہ برائی کرنا زیادہ جو ہے کیا ہے برا اور غلط کام ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ حاکم شرع اصل اس کو زنا اور لواط والی سزا دے کر پھر مزید بھی کچھ دو چار جو ہے کیا ہے جوتے مار دے۔ البتہ اگر اس نے جس عورت کے ساتھ وطی کی ہے وہ اس کی بیوی ہے یا وہ اس کی جو ہے کیا کنیز تھی، تو اس صورت میں اس شخص پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ مرنے سے اس عورت کے زوجیت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، کنیز کا بھی وہ کنیزیت والا رشتہ ختم نہیں ہوتا، تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ اموات کے ساتھ برائی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ جو عام زنا اور لواط ثابت ہوتا تھا، یعنی چار بندے گواہی دیں یا یہ شخص 4 مرتبہ اقرار کرے۔ وکیل کہ بھائی نہیں، 2 بندے بھی اگر گواہی دیں کہ اس نے میت کے ساتھ یہ برائی کی ہے تو پھر جو ہے کیا ہے اس پر حد جاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ لوگ اس قسم کی برائی کرتے ہیں وہاں پر تو جو ہے کیا ہے وہ 2 طرف کی برائی ثابت کر دیں، فاعل کی ایک مفعول کی، یا مفعول تو مرا ہوا ہے تو ایک کی برائی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ 2 شاہد کافی ہیں۔ البتہ اس نظریے کو مصنف صاحب نہیں مانیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب، لیکن حقیقت میں بھی مالک کی تصدیق سے یہ جانور ذبح بھی ہوگا، حرام بھی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ لَهُ، اگر یہ بہیمہ ہے خود اس فاعل کی، حل یجب علیہ، تو پھر کیا واجب ہے اس مالک پر؟ علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ مالک کی طرف،
کیا اس مالک پر واجب ہے فعل و ما ذکر، تمام وہ کام کرنا کہ جن کو ذکر کیا گیا، من الذبح والاحراق، کہ اس جانور کو ذبح بھی کرے اور اس کو جلائے بھی، الظاہر و ذالک، ظاہراً تو جی ہاں ذبح بھی کرنا ہے، جلانا بھی ہے، لقولہم علیہ السلام یا علیہم السلام، اسی کہ ائمہ معصومین کا فرمان ہے پھر روایت سابقہ گزشتہ روایت میں، ان کانت البہیمۃ للفاعل، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ جانور فاعل کا ہے ذبحت تو ذبح ہوگا، فاذا ماتت، جب ذبح ہونے کے بعد اس کی جان نکل جائے، احرقت بالنار، تو اس کو آگ کے ساتھ جلایا جائے گا، ولم ينتفع بها، اور اسے نفع نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً، اگر یہ جانور ایسا ہے جو کھایا نہیں جاتا، فَفِي وُجُوبِ بَيْعِهَا، تو پھر کیا اس جانور کو بیچنا واجب ہے؟ حقیقت میں ظاہر میں تو بیچیں گے، خارج البلد، شہر سے باہر دوسرے شہر میں، وجہان اجودہما العدم، دو وجہ میں اجود، اس میں تفصیل کا سیکھا، جو زیادہ اچھی وجہ ہے وہ یہ العدم، نہیں اس کو بیچنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ للأصل، اصل کی وجہ سے، اصل کیا ہے بھائی؟ پہلے تو بیچنا واجب نہیں تھا، اب اس صورتحال میں بھی ہم کہیں گے استصحاب جاری کرتے ہیں کہ بیچنا واجب نہیں، یا اصالت مراد آپ اصالت البراءت لے لیں، وعدم دلالت النصوص علیہ، اور نصوص بھی دلالت نہیں کرتی بیع اور اخراج پر، وللتعلیل، اور یہ جو علت بیان کی گئی ہے کس کی؟ لئلا یعیر، تاکہ تانے نہ دیے جائیں، بأن بیعہا خارجہ، کہ ہم اس بہیمہ کو بیچیں اس بلد سے باہر، کیوں؟ لیخفا خبرها، تاکہ اس کی خبر چھپی رہے، وہ مخفی، انہوں نے یہاں پر تو مالک اقرار کر رہا ہے نا، لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہے، وہ تو ویسے ہی یہ خبر چھپی ہوئی ہے، وَلَوْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ، لیکن اگر یہ جانور اس مالک کی نہیں غیر مالک کی ہے، فَهَلْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ، کیا اس برائی کرنے والے پر ثابت ہے الگرمو، کہ وہ اس کی رقم اس جانور کی ادا کرے، وَيَجِبُ عَلَيْهِ توسل، اور واجب ہے اس غیر پر کہ جناب وہ انجام دے، توسل ویسے پہنچنے کی معنی میں، یعنی انجام دے الی اطلاف المعقولت، اگر وہ بہیمہ کھائی جانے والی ہے تو اس کو تلف کر دے، بے اذن المالک، مالک کی اذن کے ساتھ، ولو بشراء منہ، بھائی مالک سے اذن کیسے ملے گی؟ یا تو ایسے جا کے اجازت لے لے، اگر ایسے نہیں دیتا تو مالک سے خریداری کر لے، الظاہر العدم، ظاہراً یہ کیا ہے اس چیز کو بیچنا اور اس چیز کو ذبح کرنا وغیرہ واجب نہیں ہے نا، لو صارت ملکہ، ہاں اگر یہ جانور کسی طریقے سے اس انسان کی، اس برائی کرنے والے کی ملکیت میں آ جائے، بوجہ من الوجوہ، مثلا اس کو تحفے میں ملتا ہے یا اس کی میراث میں آ گیا، وجب علیہ، تو واجب ہے اس فاعل پر معقولت، اگر وہ کھائی جانے والی چیز ہے تو اس کو یہ کیا کرے جناب؟ طلب کر دے، لتحریمها فی نفس الامر، اس لیے کہ یہ بہیمہ اگرچہ ظاہر میں حرام نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو مالک جانتے حرام ہے، وہ فی وجوب کونہ بذبح، کیا واجب ہے یہ تلف کرنا ذبح کے ذریعے، ثم الاحراق، اور پھر اس جانور کو جلایا جائے، فرماتے ہیں وجہ قوی، جی ہاں اس طریقے کے اطلاف کے بارے میں قوی وجہ ہے، وَلَوْ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى مِلْكِهِ، لیکن اگر یہ جانور منتقل نہ ہو اس فاعل کی ملکیت میں، لیکن ذبح المالک، لیکن مالک نے کسی وجہ سے اس کو ذبح کیا، اور غیر ہو، یا مالک کے علاوہ کسی اور نے وہ جانور خرید کر کے ذبح کیا، لم یحل للفاعل الاکل من لحمها، تو برائی کرنے والے کے لیے اس بہیمہ کا گوشت کھانا جائز نہیں، کیوں؟ لعلمہ بتحریمہ، اس لیے کہ فاعل کو علم ہے کہ یہ جانور میرے لیے حرام ہے، وقذ القول، جیسے خود جانور کے بارے میں ہم نے بحث کیا کہ فاعل کے لیے حرام ہے دوسروں کے لیے حلال، اسی طریقے سے اس جانور کا جو نسل وتی کے بعد ہوگا وہ بھی فاعل کے لیے حرام ہے دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے، اس جانور کا دودھ بھی دوسروں کے لیے حلال ہے فاعل کے لیے حلال نہیں ہے، ورنہ بھی اس جانور کی پشم بھی فاعل کے لیے حلال نہیں ہے دوسروں کے لیے حلال ہے۔ تو الحمدللہ پہلی عقوبت کی بحث ہم پڑھ چکے، اب دوسری عقوبت،
ومنہا وطء الاموات، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ وطی کرنا، چاہے وہ زنا ہو، زنا اس وقت ہوگی جب فاعل مرد ہے اور جس کے ساتھ برائی کر رہا ہے وہ عورت ہو، وہ لواتن، لوات کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ کرے، وہ حکمہ، اس وطء الاموات کا حکم وہی ہے جو حکم الاحیاء، زندہ لوگوں کا حکم تھا حد میں، وہ شرائط، اور جو شرائط تھے، حد اس وقت ثابت ہوتی ہے جب یہ دخول وغیرہ کرے، وہ یزید ہونا وطء الاموات میں کچھ اضافی بھی سزا ملے گی، انہو تغلظ، انہو شان یہ ہے گلیز سخت سزا دی جائے گی علیہ اس واتی کو عقوبت کے لحاظ سے، بما یراہ الحاکم، جو حاکم و مناسب سمجھے کہ اس کو کیسے سخت سزا دی جائے، اصل سزا تو ہوگی لیکن اس سے مزید بھی کچھ ہوگی، الا ان تکون الموتوءۃ زوجتہ، مگر یہ کہ جس کے ساتھ اس نے وطی کیا وہ اس کی بیوی ہو، او امتہ، یا وہ اس وطی کرنے والے کی کنیز ہو، المحلل لہو، وہ کنیز جو اس کے لیے حلال تھی، یعنی کسی اور کی بیوی وغیرہ نہیں تھی، وَيُعَذَّرُ خَاصَّةً، تو اس صورت میں کیونکہ اس نے اپنی مردہ بیوی کے ساتھ کچھ کیا ہے، اس کو حد جاری نہیں ہوگی، تعزیر جاری ہوگی، لتحریم وطئہا، اس لیے کہ میت بیوی کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، ولا یحد، لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لعدم زنا، اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے وہ زنا نہیں ہے، اذا لم تخرج بالموت عن زوجیہ، اذا نہیں اس لیے کہ بیوی مرنے سے پھر بھی بیوی ہونے سے خارج نہیں ہوتی، کیوں؟ اگر بیوی ہونے سے خارج ہوتی پھر تو اس کو یہ شخص غسل نہیں دے سکتا، حالانکہ سب کہتے ہیں کہ شوہر اپنی مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، ومن ثم جاز للشوہر تغسیلها، جائز ہے شوہر کے لیے کہ وہ اس بیوی کو غسل دے، وَيَثْبُتُ هَذَا الْفِعْلُ، یہ وطء الاموات کیسے ثابت ہوگی؟ فرماتے ہیں بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ ذُكُورٍ، 4 مرد گواہی دیں کہ اس نے میت کے ساتھ ایسے کیا ہے، الاقوی، قول قوی کے مطابق، کا زنا و لوات، جیسے زنا اور لوات 4 مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے، لأنه زنا و لوات فی الجملہ، اس لیے کہ یہ میت کے ساتھ برائی کرنا یہ بھی زنا بھی ہے اور لوات بھی ہے، فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی عام طور پر تو زنا لوات زندہ لوگوں میں ہوتی، مردہ میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اس کو زنا کہیں گے، بل افحش، بلکہ میت کے ساتھ یہ کام کرنا زیادہ برا ہے، فیتناولہ، تو نتیجے میں یہ وطء الاموات کو شامل ہو جاتا ہے، عموم ادلت توقف ثبوت علی الاربع، عام وہ دلیل جو کہتے ہیں کہ متوقف ہے زنا اور لوات کا ثابت ہونا 4 پر، وقیل یثبت بشہادت عدلین، اور کہا گیا ہے کہ یہ میت والی وطی اور زنا ثابت ہوگی 2 عادلوں کے ذریعے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ وطء الاموات میں شہادت علی فعل واحد، ٹھیک ہے، یہاں لأنہ کی ضمیر پہلے، شہادت وطء الاموات، یہ گواہی ایک بندے کے فعل پر ہے، یوجب حدا واحدا، اس گواہی کی وجہ سے 2 حد نہیں ہوگی بلکہ 1 حد ثابت ہوگی، تو وطء البہیمہ، جیسے بہیمہ میں جانور پر جو ہے کیا ہے وہ حد ثابت نہیں ہوتی، تو وہ بھی 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، بخلاف زنا واللوات بالحی، بخلاف اس زنا اور لوات کے جو زندہ کے ساتھ کی جاتی ہے، فإنه یوجب حدین، بے تحقیق زندہ کے ساتھ وطی اور لوات کرنا یہ 2 حد کا سبب بنتی ہے، فاعتبر فیہ، تو پھر معتبر ہے اس زندہ کے ساتھ وطی اور زنا میں جناب الاربع 4، لأن شہادت علی اثنین، اس لیے کہ زندہ لوگوں میں یہ کام کرنا، یہ گواہی گویا کہ جو ہے کیا ہے 2 بندوں پر ہے تو 4 گواہ ہیں، لیکن یہ مردہ کے ساتھ جو برائی ہوتی ہے تو یہ گواہی 1 کے خلاف ہے، تو اس میں 2 بندوں کا ہونا بھی کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔